نماز فجر کے بعد ایک خاص تسبیح صرف 2 بار پڑھتا ہوں، خدا کی قسم شام تک 50 لاکھ مل جاتے ہیں۔ آپ بھی دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا خاص عمل جو میرے سینے کا راز ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں اس عمل کو کر لیں، جولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے اس بھائی کو دعائیں دو گے۔ ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خالی جولیاں فوراً سے بھر جائیں گی، آپ کی مرادیں ایسے پوری ہوں گی، نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں بلکہ منٹوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھنا۔ اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ دنیا جہان میں کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ایسے حل ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں خود روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، شام تک میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ دیکھنا شام تک آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ یہ عمل ایسے کرنا ہے، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتا دیکھیں گے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوں گے، جو حاجتیں مرادیں ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ اللہ پاک سے مانگ لیں، مانگنے کی دیر ہے، بس آپ دیکھیے گا کہاں کہاں سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جن کے حالات دیکھ کے دوسرے لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، ان لوگوں نے اس عمل کو کیا۔ جیسے ہی اس عمل کو کرنا شروع کیا، صبح کو وظیفہ پڑھا، شام کو مجھے جواب آ گیا کہ ہمارا فلاں مقصد پورا ہو گیا ہے، ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی ہے۔ روزانہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو ان سب لوگوں کو، بلکہ آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں تو پھر بھی آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ جس ترتیب کے ساتھ میں عمل آپ کو بتاؤں گا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کرنی۔ رزق کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ سورہ الزاریات کی یہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر پاک جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور ایک دفعہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 2 منٹ کا جو عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے درود شریف کی محفل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے عصر کی نماز کے بعد، جس میں بزرگ حضرات درود شریف کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے
تسبیح کے دانوں کے اوپر پہلا وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، اس کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ 10 مرتبہ نہیں پڑھنا، 12 مرتبہ نہیں پڑھنا، 11 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 11 مرتبہ یا وکیلو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے 2 اسم مبارک ہیں اللہ پاک کے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو۔ اس کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک اور بابرکت نام ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب کو آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ترتیب بھول گئی ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ چلا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے۔ اپنے سر سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے، اور اس کے بعد تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، تنگیوں کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد کبھی کوئی بندہ مایوس نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کو اللہ پاک نے نہ نوازا ہو اس عمل کے بعد۔ اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے حلال رزق کھانا ہے، حرام کے پاس نہیں جانا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور نماز کا آپ نے اہتمام لازمی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف وظیفے کرتے رہیں اور نماز کی کوئی فکر نہ ہو، کیونکہ جو بندہ نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور دین کا جو مین ستون ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ نے کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔